جانا من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وکانوا شیعا، اور وہ فرقے فرقے ہو گئے۔ اصلاً کیا بات ہو رہی ہے؟ دین شروع سے ایک آیا، سورہ آل عمران آیت 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ اس کے بعد لوگوں نے گڑبڑ کی اور اصل دین سے کسی نے کوئی راہ نکال لی، کسی نے کوئی راہ نکال لی، پھر گروہ بندیاں ہو گئی، مشرکین ہیں، اہل کتاب کے گروہ ہو گئے، دس اینڈ دیٹ۔ یہ اول تو اس کا بیان ہے، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، تھوڑا لیا اسی پر خوش اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہوا تاریخ انسانی کے اعتبار سے باطل فرقوں کا بیان۔ رہا دین اسلام کے ماننے والے اور دین اسلام میں مکاتب فکر کا ہونا، یہ کوئی ایشو نہیں۔ ائمہ مجتہدین، اگر ہم کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ہمارے محسن سمت کے۔ ان اسلاف میں اگر کوئی علمی بنیاد پر رائے کا اختلاف ہے تو وہ اختلاف ہے، وہ تفرقہ نہیں ہے۔ سب کا دین ایک ہے، سب کے نزدیک کتاب و سنت دلیل ہیں جی، اور اس کے بعد علمی انداز سے کوئی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، کوئی کہتا ہے یہ زیادہ افضل ہے، علمی اختلاف گوارا ہے، یہ تفرق نہیں ہے۔ یہ مسکنسپشن ہمارا کلیئر رہنا چاہیے۔ تھوڑا اور نیچے آ جائیے، اب ہمارے یہاں کچھ معروف مکاتب فکر ہو گئے، بھئی یہ دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، اہل الحدیث ہو گئے۔ ہمارا دل وسیع، یہاں تک بھی اصول سب کا ایک ہے، اور حضور نے جس فرقے کے بارے میں نجات کا بتایا وہ 72 والی بات، حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ نجات پائے گا جو اس راہ پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو کتاب و سنت اور صحابہ کی جماعت، یہ اصول تمام معروف مکاتب فکر میں ہے۔ ہاں قادیانیت ہے، وہ تو ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے تھے باہر، بالکل اسی طرح اور باطل فرقے، لیکن جو کتاب و سنت اور جماعت صحابہ پر اعتبار کرتے ہیں یہ اصولاً ایک دین پر ہی ہیں۔ علمی اختلاف ہو جانا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب تھوڑا اور نیچے آ جائیں، اللہ کہتا ہے پورے اسلام پر عمل کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں کچھ مانو کچھ نہ مانو قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم کچھ چیزیں لے کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور باقیوں کے بارے میں یہ آرا دیں کہ یہ تو فارغ ہیں اور تو یہ خارج ہیں اور یہ تو ایسے اور یہ تو ویسے ہیں۔ اب اس جملے کو ہم اپنے لیے پڑھ لیں، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر ایک اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ کوئی توحید کے چند پہلو لے کر بیٹھا ہوا ہے، مطمئن ہو گیا، کوئی عشق رسول کے کچھ پہلو لے کر بیٹھ گیا، مطمئن ہو گیا، کسی نے علم و تدریس کے کچھ پہلو اختیار کر لیے، مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، سود کا دھندا اوپر ہے کہ نہیں؟ کون بچا ہوا ہے؟ حضور کی حدیث ہے نہیں لوگے غبار سے محفوظ تھوڑی رہو گے۔ بے حیائی کا طوفان ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا دیں کس مکتب فکر کے پاس پورا دین ہے اس وقت؟ ہے کسی کے پاس؟ سب اسی باطل نظام کے اندر جی رہے ہیں۔ تو اپنی چند باتیں جو اختیار کر بیٹھے، اللہ قبول کرے، اس پر اگر ہم مطمئن ہو جائیں اور پورا دین اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو یہ اطمینان درست نہیں ہے، بلکہ یہ خوش فہمی ہوگی جس کے اندر ہم مبتلا ہوں گے۔ اس تعلق سے یہ حصہ ہمارے لیے ہے کہ بھائی پورے کے پورے دین کی ہم نے فکر کرنی، یہ نہیں کہ کچھ باتیں لے لیں، کچھ ریچولز ہم نے لے لیں، کچھ اعمال ہم نے انجام دے دیے اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، نہیں، پورے دین پر عمل کی سٹرگل، جد و جہد ہم پر لازم ہے۔ یہ حصہ اس تعلق سے ہمارے متعلق